جذبائے دل گر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے منزل کے لیے دو گام چلو اور سامنے منزل آ جائے اے جذبائے دل گر میں چاہوں. نیرہ نور کے لیے خاص ٹریبیوٹ جو کہ رائزنگ پاکستان کی اس خصوصی نشست میں ہم نے سجا رکھا ہے. اس میں اب ہم بڑھیں گے محترم خواجہ نجم الحسن صاحب کی جانب, جو کہ پاکستان میں ٹیلی ویژن انڈسٹری کے حوالے سے, میوزک کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام, اور پی ٹی وی کی اگر ہم کہانی کی بات کریں تو ان چند لوگوں میں سے جو پی ٹی وی کی کہانی کو سب سے زیادہ جانتے اور سمجھتے ہیں, اور نیرہ کے قریبی رفقا دوستوں میں سے. خواجہ صاحب آداب, گڈ مارننگ, اور بہت ہی دکھ میں اس وقت ہم سب ہیں, خاص طور پہ آپ. دیکھیں جی, کل صبح نا اباؤٹ 4 o'clock صبا جلندری ہے نا, انہوں نے مجھے کال کیا بیکاز وہ نیرہ کی جو بہو ہیں وہ ان کی بیٹی ہے. سو شی سیڈ دس اینڈ اٹ واز اے ویری ٹریجک انسیڈنٹ, بڑا المناک, کیونکہ نیرہ جو تھی نا وہ کافی لوگوں سے ان ٹچ نہیں تھی کافی عرصے سے. سو آئی واز ویری سیڈنڈ, مگر اب جانے والے کو تو کوئی روک نہیں سکتا, اللہ مغفرت فرمائے ان کی. اور with all the odds in the world, my friendship with Nayyirah remained forever for 48 years. 48 سال جی 72 سے امیجن کریں. This is way back in 72. میں گورنمنٹ کالج میں تھا, میں ارشد محمود, عثمان پیرزادہ, سلمان شاہد, شعیب ہاشمی صاحب کے ہم شاگرد تھے اور ان کے ساتھ ہم کام کرتے تھے. تو نیرہ تھی نیشنل کالج آف آرٹس میں ٹیکسٹائل ڈیزائننگ, اور وہ بھی سلیمہ ہاشمی, ادھر شعیب صاحب تھے, ادھر چیمی آپا. تو وی یوز ٹو کراس دا روڈ, ارشد یوز ٹو ٹیک ہز گٹار along, اور ہم وہاں پہ این سی, اگر آپ کبھی گئے ہوں لاہور میں تو وہاں ایک بہت بڑا بورڈ کا درخت ہے. اس زمانے میں وہاں پہ وہ ہوتی تھی, کیفیٹیریا سا بنا ہوتا تھا. تو ارشد گٹار لے کے نیرہ بیگم اختر کے گانے, تو پورا کالج آ کے نا نیرہ کو سنا کرتا تھا اس درخت کے نیچے. اس درخت کے نیچے. تو پھر اس طرح ہوا کہ 69 میں ریڈیو پاکستان لاہور میں آڈیشنز ہو رہے تھے, اور آڈیشنز آپ دیکھیں اس زمانے میں بڑے سخت ہوتے تھے ریڈیو کے. اس میں بڑے بڑے مطلب جس میں روشن آرا بیگم, اس میں روشن آرا بیگم تھی. نیرہ آپ سوچیں اس آڈیشن کے لیے گئی ہیں, اور اس میں امانت علی خان اور استاد سلامت علی خان. اچھا, اب یہ تینوں ہیں, نیرہ کا کانفیڈنس دیکھیں, انہوں نے وہاں جا کے لتا کی ہے نا ایک گانا ہے وہ سنا دیا. تو روشن آرا بائی کہتی ہیں تمہاری آواز میں کتنی مرکی ہیں, کس سے سیکھتی ہو استاد؟ اس نے کہا جی میرے گھر میں ایک ہوتا تھا 78 RPM کا گراموفون, تو اس میں بیگم اختر اور کملا جھریا کو کانسٹنٹلی لگا کے نا توے کو سنتی رہتی تھی, اور اس طرح میں نے موسیقی سیکھی. اور ابھی تک تو میں نے اس طرح کی ٹریننگ نہیں لی, تو مگر لکیلی یہ ہوا کہ اسرار صاحب ایک پروفیسر, اف یو ریمبر, پروفیسر اسرار, جنہوں نے مہدی صاحب کی بھی ایک بڑی مشہور یہ گنبد مینائی بنائی تھی, اور ہم دیکھیں گے, یہ ان کی ہیں کمپوزیشنز. تو انہوں نے نیرہ کو, ہی سو نیرہ اینڈ ہی سپاٹڈ نیرہ ان NCA. وہاں پہ اینول ڈنر ہوتا تھا NCA میں, وہاں پہ نیرہ گا رہی تھی, اور اس نے کہا تم اتنی اچھی تمہاری آواز ہے, تم ٹریننگ کیوں نہیں لیتی ہو؟ تو انہوں نے سارے جو موسیقی کے رموز تھے نا, نیرہ ذہین تو ہے, اس کو سکھایا. اچھا خواجہ صاحب, ایک میری پسند میں مجھے یاد ہے کہ نیرہ نے اپنے انٹرویو میں ایک دفعہ آپ کا ذکر کیا, اور انہوں نے کہا کہ شہناز شیخ ان سے پوچھتی ہیں کہ تم آتی جاتی رہتی ہو, پھر میوزک سے چلی جاتی ہو, پھر تو انہوں نے آپ کا ذکر کیا کہ ارشد اور نجم مجھے واپس لے آتے ہیں میوزک میں. یہ ذرا ہمیں کہانی بتائیے, آپ کیسے انہیں کنونس کرتے تھے؟ اور کچھ شاموں کا تو میں خود گواہ ہوں. میری چونکہ نیرہ سے شاعری سے پہلے کی دوستی تھی, اینڈ وی ور ویری گڈ فرینڈز. جس طرح میں نے کہا ہے نا, دنیا میں کتنی بھی بری آفتیں آئیں مگر نیرہ اور میری دوستی کبھی ختم, لڑائیاں بھی ہوتی تھی. تو اب اس میں بھی ہم بات کریں گے, آپ کی لڑائیاں ہم نے دیکھی ہوئی بہت زیادہ. اچھا, اس میں یہ ہوا کہ اب نیرہ بڑی ضدی ہے, یہ بھی میں آپ کو بتاؤں. ایک کسی چیز پہ اڑ جائے نا, اصولوں پہ, پھر تو دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے, nobody can convince her anymore. اچھا, اب یہ ہوتا تھا کہ جب پہلا علی ہوا نیرہ کو, تو میں کر رہا تھا انداز بیاں, اور تو میں نے ان کو I went to the hospital, she was there, she had a cesarean, and I asked her, میں نے کہا نیرہ ہن میں ایک پروگرام شروع کیتا ہے, تو اتوں شاعری دی آواز آئی. He said ہن نہیں گائے گی.
تو میں نے اس کو یوں دیکھا, میں نے کہا ڈونٹ ایکٹ لائک روشن آرا بیگمز ہسبینڈ شہری, آئی نو نیرہ بفور یو. اچھا اب وہ ایک دم نیرہ نے اس کو چپ کرا دیا اشارے سے کہ نہ کر نجم کے ساتھ ایسا, پھڈا نہ لینا. تو اس نے کہا نہیں میں کروں گی نجم, جسٹ گیو می فیو آورز, فیو ڈیز. تو اس کے بعد ان کی ایک بڑی باجی آئی ہوئی تھی, رخسانہ باجی, وہ ڈائیڈ نیرہ کی, وہ آئی ہوئی تھی. انہوں نے کہا نیرہ میں سنبھال لاں گی علی نو, تو جا اپنا کام کر. دیکھیں کتنی اچھی گھر میں ایسا ہوا. آئی یوز ٹو ٹیک دا گاڑی فرام پی ٹی وی لاہور, گو ٹو نیرہ, رہتی تھی وہ اس وقت مین مارکیٹ میں, اور وہاں سے گلبرگ کی, اور وہاں سے ماڈل ٹاؤن چھوڑنا, چھوڑنے کے بعد واپس آنا, واپس آ کے جذبہ دل گانا. میرا مطلب ہے کہ اٹ واز اس کے لیے ایک بڑا سا خوبصورت سی روٹین بن گئی ہوئی تھی. اور میری پسند کبھی کچھ ہم چاہیں گے آپ 2 دفعہ, سیزن 1 ابھی وہ چل رہا تھا ایک گانا گھٹا گھن گھور گھور, وہ سیزن 1 کا تھا. سیزن 2 کا یہ والا جو ابھی چلے گا, تو اس میں سے جب سخنور کیا نا, تو اس میں بڑی اچھی چیزیں ریکارڈ ہوئیں. جذبہ دل اسی میں ہوا تھا. جذبہ دل کے بارے میں بتاؤں, 2013 میں جب یوم شہداء ہوا تو جنرل عاصم باجوہ تھے, انہوں نے کہا نیرہ سے اگر کہہ دیں, کیونکہ یہ ٹریبیوٹ ہے میجر عزیز بھٹی شہید کو, نشان حیدر کو, تو اس میں انہیں بہت پسند تھی یہ غزل. میں نے نیرہ سے میں کہا نیرہ گال سن کدے کوئی کم کام ہی کر لیا کرو. ایک اچھی مان گئی, میرے ساتھ آئی, کراچی سے یہاں آئی. اچھا اس کے بعد بھی وینٹ, شی سینگ, اور بہت اچھا لگا. ان کی فیملی آئی ہوئی تھی, اینڈ دیٹ واز ہر لاسٹ. فیض صاحب آپ کا فیوریٹ, اب ہم نے کوئی ایک چیز اگر چلانی ہو, بڑا مشکل سوال ہے, کوئی ایک چیز فرمائش کریں تو ہم وہ دیکھیں. مجھے شہرت بخاری میرے بڑے اچھے, ایک تو استاد بھی تھے, آپ کو یاد ہوگا کالج میں پڑھایا کرتے تھے, یہ سارے استاد ہوتے تھے. صوفی صاحب بھی تھے, فیض صاحب بھی تھے, یہ سارے ہمارے تو استاد ہی ہیں نا, سمجھو, جن سے آپ سیکھ لیں وہ آپ کا استاد ہو گیا. تو وہ آئے تھے, تو اس کا پروگرام کیا ہم نے, تو انہوں نے کہا میری یہ والی غزل بڑی اچھی, اگر یہ نیرہ سے ہو جائے. اچھا اب ہر ایک کی چوائس نیرہ ہوتی تھی, اس لیے کہ تلفظ بھی, شین کاف بھی اچھا, پھر پنجابی اردو دونوں میں ماہر, دونوں میں بڑی اچھی. اب آپ دیکھیں فیض صاحب کی اس نے گائی نا, کدرے نہ پیندیاں دساں, اتنی اچھی. یعنی یہ پوائنٹ آف ویو ہے ایک سپاہی کی بیوی کا. واہ. وہ کہتی ہے فجر اڈی کا, شام اڈی کا, آنکھیں تے ساری عمر اڈی کا, آنڈ گوانڈی دیوے بل دے, ربا ساڈا چانن کل دے, ساڈا چانن کل دے, جگ وسدا میں بھی وساں, وے پردیسیاں تیریاں کدرے نہ پیندیاں دساں. آپ سوچئے اتنا اچھا نیرہ نے گایا. کاش آج وہ میں آپ کو سنا سکتا, مگر آپ ضرور اس کو آج آپ شہرت بخاری. جی شہرت بخاری کا میں آپ کو کہتا ہوں. اچھا وہ آئے تو ان کا ہم نے کیا ہر چند سہارا ہے تیرے پیار کے دل کو. اچھا جب کمپوزر بتاتا ہے نا سنگر کو, اب جس نے فریدہ خانم کو, ماسٹر منظور حسین کی یہ ٹیون ہے, تو انہوں نے فریدہ جی کو بتایا. جب میں نے پہلی دفعہ فریدہ جی آئی ہیں ٹی وی میں, تو انہوں نے ان کو سنایا جو ہے ایک آگ غم تنہائی کی, جو سارے بدن میں پھیل گئی, جب جسمی سارا جلتا ہو تو دامن دل کو بچائیں کیا. اچھا انہوں نے تو سیدھا سیدھا بتا دیا نا. اب آگے جو چیزیں موڑ لینے ہیں اور آف بیٹ گانا ہے, وہ تو فریدہ جی کا ہی کمال ہے نا. تو اس میں رہتا ہے عجب, ایک عجب خوف جو نیرہ نے کہا ہے نا, وہ کوئی اور کہہ نہیں سکتا. میرا خیال ہے آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ. خواجہ صاحب لطف آ گیا. ہر چند سہارا ہے, ہر چند سہارا ہے تیرے پیار کا دل کو, ہر چند سہارا ہے تیرے پیار کا دل کو, رہتا ہے مگر ایک عجب خوف سا دل کو, ہر چند سہارا ہے تیرے پیار کا دل کو.
واہ کیا بات ہے, کیا خوبصورت آواز. اور خواجہ صاحب وہیں سے بات آتی ہے کہ ریڈیو سے سٹارٹ کیا, اس کے بعد پی ٹی وی پہ گایا, اور اس کے بعد جو ہے وہ فلمی کریئر کا ان کا آغاز ہو. میں چاہوں گی تھوڑا سا ان کے فلمی کریئر کے بارے میں فلمی تو بات بہت کریں. لمبا عرصہ رہا. 73 میں آپ سوچیں وہ آئی ہیں, اور ان کا گانا گھرانہ کا تیرا سایہ بہت مقبول ہوا. پھر بول رہی گڑیا بول, اس کے بعد رابن صاحب کے سارے گانے, بندش, آئینہ, بندش, آئینہ کا روٹھے ہو تم. وہ بلکہ شبنم نے خاص طور پہ کل مجھے میسج بھیجا ہے کہ میرے سے جیسے لگتا ہے روٹھ ہی گئی نیرا. دو ہی آوازیں ایسی تھی کہتی جو مجھے سوٹ کرتی, ایک مہناز کی اور ایک نیرا کی. اور زیادہ تر رابن صاحب کی بہت فیوریٹ تھی. کہتی تھی جب ان کی ریکارڈنگ ہوتی تھی نا تو گاڑی میں مجھے خود پک کرتے تھے, اور سینڈوچز اور کافی پڑی ہوتی تھی, اور میں مزے سے اور گھر چھوڑ کے آتے تھے. پھر سہیل رانا کی بہت تعریف کرتی تھی نیرا, جو نام وہی پہچان, جو نام وہی پہچان پاکستان. ابھی ہم اس کا ذکر کر رہے تھے. اچھا, کچھ تصاویر ہیں. دنیا میری جواں ہے جو قائد صاحب کے ساتھ ہم نے پروجیکٹ کیا تھا, اس کی یادگار تصویر آپ دیکھیے. ٹینا ثانی, مہناز, طاہرہ سید اور نیرہ نور, چاروں ایک ایک 5 ذل ہما بھی تھی. ذل ہما بھی تھی, وہ اس تصویر میں. فریہ پرویز بھی تھی. فریہ پرویز بھی اور یہ خواجہ صاحب بھی ہیں, اور وہاں پر لیفٹ پہ میں دیکھ رہی ہوں توثیق حیدر بھی ہیں, رائٹ؟ جی بالکل, یہ بڑا ہی یادگار ایک پروجیکٹ تھا ہمارا. اس کی ایک اور بھی تھی پکچر, ایک اور تصویر بھی ہے. یہ ہوتا تھا وومنز یونیورسٹی ہے نا فاطمہ جینا, وہاں پہ فوارے کے باہر وی یوز ٹو ڈو دس. 13 ایپیسوڈز ہم نے کیے تھے, اور اٹ واز دنیا میری جواں ہے. آپ کی لڑائی بھی ہم سنتے تھے بیک سٹیج. اس کو ذرا بتائیں کہ یہ کیا تھا, یہ لڑائی والا جو لڑائی, وہ فرانی سنگر, وہ کہتی تھی سنگر ٹینا کہ یہ نہیں میں نے گانا تھا. اچھا, وہ نیرہ کہتی تھی پھر کو کی گاؤ گے. اچھا, اب آپس میں ایک بحث ہو رہی ہوتی تھی. طاہرہ تو سب سے بی بی طاہرہ تھی. شی یوز نہیں نجم کوئی گال نہیں, میں گال نہیں ہے, مطلب اس میں اتنی وہ ہے. شی یوز ٹو لاف بیکاز. لیکن قائد صاحب پھر سب کو ڈانٹتے بھی تھے پیار سے. ایٹ دی اینڈ آف دا فائنل ورڈکٹ قائد صاحب کا ہوتا تھا. پھر نیرہ بھی اور ٹینا بھی سب کہتی تھی. اچھا, اس میں دیکھیں ٹریبیوٹ ہم نے شروع کیا تھا, ہم میڈم نور جہاں تھی اس میں, روشن آرا بائی پہ کیا تھا, مملکہ پکھراج پہ کیا تھا ہم نے, زہرا بائی امبالے والی پہ, اور سریا پہ, شمشاد بیگم پہ. 13 ایپیسوڈز اینڈ وی لوڈ اٹ. اٹ واز لائک اے پکنک. خواجہ صاحب دوست کیسی تھیں وہ, بہت اچھی, کیسی انسان میرے گھر ٹھہرتی تھی. اب اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے. شی یوزڈ ٹو اسٹے ایٹ مائی پلیس, اور سارا دن میرے بچوں کے ساتھ کھیلنا. اس وقت چھوٹے تھے جمال اور باسم. شی یوزڈ ٹو پلے ود دیم, اور ان کو گانے بھی سناتی تھی. تو اس طرح کا ایک ہمارا بڑی یادگار تصویر ہے. یہ کس سن کی تصویر ہے, اور کون سا؟ 81 عید کا شو تھا یہ. جی, یہ عید کا شو تھا. اور اس کے بعد یہ ہے ٹی ٹی وی لاہور. لاہور. پھر وہ ہے جو نیرہ کے بیٹے کی شادی تھی, دوسری تصویر وہ ہے. اس میں 2017 میں تو جعفر جو ہے نا, اس کی صبا کی بیٹی سے ہوئی تھی. وی وینٹ اسپیشلی, میں اور فرت یہاں سے گئے تھے, عثمان پیروز کے گھر پہ ہوئی تھی. آپ نے دیکھا ہوگا پیروز کیفے, اور بہت مزہ آیا تھا. خالد صاحب بہت مشکل ہے اس جیسی آواز دوبارہ سے. میرا نہیں خیال کہ ویل ہیو another one. آپ کے سامنے ہی ہے سب کچھ. اب اس کے بعد مجھے یہ بتائیے کون سی فلم بن رہی ہے. ٹیلی ویژن واز لائک ایک قسم کی اکیڈمی تھی جہاں سے میوزک ڈائریکٹرز اٹھاتے تھے. ناہید اختر آئی 73 میں ہماری پروگرام سخر میں, اسی وقت ایم اشرف نے اس کو بک کیا. مہناز آئی, اے حمید نے ان کو بک کیا. نیرہ آئی, ایم اشرف نے ان کو تیرا سایہ. یعنی سارے یہ جو سنگرز تھے وہ ٹیلی ویژن سے جایا کرتے تھے. اس کے بعد تو اب آپ دیکھ لیں, اب کوئی سنگر ہے ہی نہیں. فلموں میں کون سا گانا ہوتا ہے مجھے بتائیے. صحیح بات ہے. خالد صاحب بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. وہی بات ہے کہ نیرہ پہ بات کرنے چلے تو شام ہو جائے, اور آپ کے پاس اتنی یادیں. 48 سال 48 years, 72 سے حساب لگا لو کتنا ہو گیا. 72 سے, ہاں وہ تو پورے 50 ہو گئے. 50 سال. ہاں, بیکاز این سی اے بھی کاؤنٹ کرو نا. ٹیکسٹائل میں گورنمنٹ کالج میں تھا, اس کے بعد 74 سے پھر ہم نے ٹال مٹول شروع کیا. اب آپ ہیں ارشد صاحب. ارشد صاحب سے رات کو میری بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا کہ ٹینا ویڈیو میسج بھیج رہی ہیں, آپ بھی بھیجیں. تو ہی کوڈ ناٹ, وہ کہتے ہیں کہ میں نے نجم اس پہ ٹویٹ کر دیا ہے, تو وہاں سے اٹھا لو. ہاں, تو وہ ہی واز ویری ویری ظاہر ہے اپسٹ. ڈسٹرب. ہم سارے اپسٹ ہیں. صبح کل 4 بجے سے ایگزیکٹلی شاعری سے کوئی گھنٹے تک I was talking to شہریار زیدی. He was very upset. ہے تو صحیح نا گھر کی, اور اتنی اچھی کک تھی. پتہ کیا کرتی تھی, خلیل احمد بنا رہے ہیں نا ٹیون لے کے, ہم ان کے گھر ہی جاتے تھے, تو ادھر وہ سبزی کا, ہاں جی خلیل صاحب کیا ٹیون ہے ذرا جلدی سے. اچھا, اب انہوں نے یہی والا گانا جو ہے انہوں نے بتایا, تو
اچھا یہ کیسے کہوں میں، یوں کہہ دوں ساتھ ہی ترکاری کاٹتی جا رہی ہے، وہ باجے پہ بجا رہے، اچھا کچن میں بھی جانے کی شوقین تھی؟ زمین پہ بیٹھ کے نہیں، کھانا پکانے کا شوق بہت اچھا، بہت اچھا اس کی دال چاول غضب کا، بھنڈی، جتنی بھی وہ انڈین ڈشز ہوتی ہے نا جس میں گوشت نہ ہو، وہ ویجیٹیرین، ویج تھی۔ اچھا قیصر صاحب، اکثر ہم بات کرتے ہیں نا کہ ایک آپ کے ساتھ ہی بڑے بڑے لیجنڈس ہیں جو گانے گا رہے ہیں، باقی فیلوز بھی ہیں، تو وہاں پر آتا ہے نا ایک کمپٹیشن ہوتا ہے، ایک تو ہیلدی کمپٹیشن، دوسرا ہوتا ہے اچھا جی مجھ سے بہتر کیوں گا رہا ہے، کوئی گرجز ہو جاتے ہیں، کوئی ایسی سٹوری آج تک ہم نے نہیں سنی ان کے میں آپ بارے کو میں؟ بتاؤں، دیکھیں میری دوستی سنگر سے کیوں ہے، ابھی تک راحت فتح علی یا شفقت ہے، وہ میرے پاس آ کے نا باقاعدہ یوں ہاتھ لگا کے تو پروگرام شروع کرتے ہیں، میں کوئی ڈینگے نہیں مارا، ایون نیرہ، ٹینا، طاہرہ جتنی بھی ہیں، ان کو رموز آتے ہیں استادی شاگردی کے۔ دیکھیں روشن آرا بیگم کہتی ہیں کہ میں نے اتنی چلمیں بھری اپنے استاد عبدالکریم خان کی کہ آپ سوچ نہیں سکتے تھے، کبھی کہتے تھے اس میں گڑ کم ہو گیا، کبھی کہتے تھے آزماتے تھے آپ کی واہ کتنا آپ میں ہے جذبہ ایک اس کو برداشت کرنے کا۔ تو اسی طرح دیکھیں میڈم نور جہاں کے گھر یا فریدہ جی کے گھر میں اور فاروق جاتے تھے نا، تو جب وہ واپس ہمیں چھوڑنے آتی تھی نا ننگے پاؤں، اور کھڑی رہتی تھی جب تک ہماری گاڑی جو ہے نا وہ نکل نہیں جاتی تھی، حالانکہ کتنی بڑی وہ ہیں، ملکائیں ہیں وہ دونوں، مگر چونکہ میں ڈائریکٹر تھا اس وقت، آئی یوزڈ ٹو ٹیل میڈم یہاں سے اس لائٹ سے یہاں تک آنا ہے، یہاں سے وہاں تک جانا ہے، تو شی یوزڈ ٹو ریئلی لک ایٹ می اینڈ انڈرسٹینڈ کہ کون سی لائٹ میں نے لینی۔ میڈم نے تو ساری عمر یہی کام کیا، بٹ آئی مس دیم بیکاز دے ور دا بیسٹ۔ اس سے اچھی کوئی چیز ابھی تک انڈیا میں لتا جی نہیں، لتا جی کے علاوہ اور تھا کیا، ہمارے پاس 10 کوئنس تھی، 10 کوئنس، سوچنے کی بات ہے۔ ملکہ کوثر دیکھیں، زرسانگا بھی تھی، ادھر ریشما بھی تھی، صحرا کی، پروین، آبدہ جی، صوفی کوئن، 10 کوئنس۔ بالکل۔ اچھا سبین جو بھی بات کر رہی ہیں اس میں دوبارہ آنا چاہوں گا کہ نیرہ کا کوئی ایک اس وقت کمپٹیشن تھا کہ رونا لیلا یا اچھا میں آپ کو ایک بات مہناز اچھا گا رہی ہے؟ رونا تو چلی گئی تھی، یہ آئی تھی مہناز اور نیرہ، اپنا دوسری ناہید اختر، مگر نیرہ نے کنوینینٹلی نیرہ سنگز فیض شروع کر دیا، اس نے ایسی ایسی چیزیں، جس طرح کہا کرتے تھے قاسمی صاحب، نیرہ سے اچھا بلینک ورس کوئی گا نہیں سکتا، کبھی ہم بھی خوبصورت ہے، آپ دیکھیں کتنی خوبصورت اس نے بات کہی ہے جی، تو اس سے اچھا کوئی اس نے اپنی جگہ بنا لی ہوئی تھی، اور فیض کے بعد تو اس کا پیڈیسٹل ایک اور جگہ پہ چلی گئی ہوئی تھی، وہ اس کو پھر پیچھے بلانا نیرہ کو، یا فلم میں تو اس نے رابن صاحب کے یا سہیل صاحب کے علاوہ گانے گاتی نہیں، اور یہ بھی میرا خیال ہے بڑا کریڈٹ جاتا ہے نیرہ جی کو، ٹینا ثانی کو، کہ ایون فیض کا کلام لوگوں تک، ہماری نسل تک فیض کے ساتھ دوستی کرانے میں ان آوازوں کا بڑا۔ دیکھیں جی فیض صاحب، میں ایک واحد ڈائریکٹر جس کو فیض صاحب بھجوایا کرتے تھے ٹیکسٹ کہ نجم اس کو دیکھو، یہ 4 میں نے چیزیں، اس سے وہ کر رہے تھے پیام مشرق کا ٹرانسلیشن فارسی سے اردو میں، تو مجھے وہی میں نے کہا جی یہ شروع کرتے ہیں ٹی وی پہ، تو یہ 76 کی بات ہے، تو انہوں نے شروع کیا، اور پہلا فریدہ پہ، دوسرا نور جہاں پہ، یعنی ان کی 4 چیزیں جو تھیں، کلام بڑا مشہور بھی ہوا، اور لکھ کے بھیجتے تھے کہ اس دفعہ تم نے اقبال بانو کو لینا ہے، اب میں نے فون کرنا ہے بانو آپا کو، بھائی آ جائیں، فیض صاحب نے کہا ہے، اب فیض صاحب کی بات تو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ تو جس طرح میں ابھی آپ گانا سن رہے تھے نیرہ کا لاؤ اپنے حسن کی، یہ ایک مجرا تھا ان کی فلم جو تھی نا پرانی بنی ہوئی، تو انہوں نے مجھے کہا نجم اٹھو اور جاؤ وہ سامنے 78 RPM پڑھیں تم اور نیرہ، جاؤ اس میں سے سلیکٹ کر لو، میں نہیں نیا گیت تمہیں لکھ کے دے سکتا۔ تو یہ لاؤ اپنے حسن کی ناؤ واز اے مجرا بائی نسیم بیگم، تو ہمارے ساتھ کریم شہاب الدین واز اے بنگالی، ہی سیڈ بی بی میں اس کو بنگال کی اس میں لے جاتا ہوں فضاؤں میں۔ فیض صاحب نے سنا، کہتے اچھا بنایا ہے۔ دیکھیں یہ جو اینیکڈوٹل یہ اور کسی کے پاس ماشاءاللہ ماشاءاللہ خواجہ صاحب، اچھا میموری بھی اللہ نے اچھی دی، میموری وہی میں کہہ رہا ہوں، خواجہ صاحب کو یہ تک یاد ہوتا ہے وہ جو فلانے آج سے 10 سال پہلے کے کسی اس میں کہ وہ فلانے میں جو تم نے وہ کوٹ پہنا ہوا تھا، 2 چیزیں کھایا کرو، تمہاری میموری جا رہی ہے، بادام اور اخروٹ، صحیح بات، 2 چیز نہیں، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، اور ویج پہ آ جاؤ تم سیدھا سیدھا، اچھا گوشت چھوڑ دوں، سب کچھ چھوڑ دو، ویجیٹیبلز اینڈ فروٹس، سب کو ضرورت ہے اب۔ نہیں آپ کے چہرے دیکھو نا کتنے مرجھائے ہوئے ہیں، تو میں چاہ رہا ہوں کہ اس میں تھوڑی سی وہ لے کے آؤ روشنی۔ آپ کے تو آپ تو اسٹوڈیو میں انٹر ہوتے ہیں تو ہمارے چہرے کھل جاتے ہیں، آج ویسے ہی اداس دن ہے، ہم نیرہ کو یاد کریں، لیکن جانے والے تو چلے جاتے ہیں نا، لیکن خواجہ صاحب یہ ماشاءاللہ، مگر ہم اسے کتنے اچھے اللہ تعالیٰ لفظوں آپ سے کو یاد کر رہے ہیں، صحت کے ساتھ ہمارے ساتھ رکھے ماشاءاللہ۔ میں آن ایئر بھی اور آف ایئر بھی خواجہ صاحب اس عمر میں، اب ان کی عمر میں نہیں بتاؤں گا،
इस उम्र में भी, चले बता देते हैं, खबरदार। 60 प्लस। हाँ, यस ऑफ कोर्स, Of course. मैंने अर्ली रिटायरमेंट, मैंने, शोएब मंसूर ने, सायरा काज़मी ने, हम सब ने एक ही दिन साइन की। खाई साहब 60 प्लस आपको कह सकते हैं या 70 प्लस? आप जो मर्जी कह दें। अच्छा, देखिए उम्र वो जो चेहरे से नजर आए वाह वाह, कितने क्या और दिल से नजर आए। एज इज जस्ट अ नंबर। हाँ, Is it's it? just now. खाई साहब थैंक यू वेरी मच, Not बहुत at बहुत all. शुक्रिया, बड़ा मजा बहुत आया। शुक्रिया, हमने नैयरा को याद किया। I was looking for the chance. मैंने कहा आज बैठेंगे तुम्हारे साथ और फिर ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हम राइजिंग पाकिस्तान में मैं और सबीन और हमारी टीम अब आपसे इजाज़त चाहेंगे। नैयरा नूर को हमने आज अलविदा कहा। पाकिस्तान टेलीविज़न उनका घर था, है ना जी? बिल्कुल तो घर वाले जैसे जो कोई रुखसत हो जाए उसको खुदा हाफिज़ कहते हैं, अलविदा कहते हैं। पीटीवी ने और राइजिंग पाकिस्तान ने ये समझा कि आज हमने अपने अंदाज में उनको याद करना है। उम्मीद है आपको हमारी ये काविश पसंद आई होगी। सबीन, वो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है, मेरा ख्याल है कल उस पर सबसे ज़्यादा मैसेजेस इस शो के हवाले से ही आज आएंगे। भी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, लेकिन वक्त की कमी के बायस जो है हम मैसेजेस नहीं शामिल कर सके। लेकिन आप आज हमें आज की नशिस्त के हवाले से और नैयरा जी की कोई भी याद आपके पास है, कोई गीत आपको बहुत पसंद है, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप ज़रूर हमें भेजें। कल हम प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।